أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. معزز اہل علم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سبع اور عشرہ روایت دیکھ رہے ہیں. آج کا جو سبق ہے وہ قواعد اجرا پر مبنی ہے. قواعد اجرا یعنی جو ہم سبع اور عشرہ کے ائمہ کی روایتیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کی اصول اور روایتوں کو تلاوت کے ذریعے پڑھ کے ظاہر کرنا، اس کو اجرا کہتے ہیں. یعنی ہر امام کے اصول اور فرض کلمات کو کس طرح ادا کرنا اور وہ ایک ایک ائمہ کی تلاوت کر کے ظاہر کرنے کو اجرا کہتے ہیں. تو قواعد اجرا کے دو قسم ہے. قواعد اجرا یعنی جو ہم سبع اور عشرہ کے ائمہ کی روایتیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کی اصول اور روایتوں کو تلاوت کے ذریعے پڑھ کے ظاہر کرنا، اس کو اجرا کہتے ہیں. یعنی ہر امام کے اصول اور فرض کلمات کو کس طرح ادا کرنا اور وہ ایک ایک ائمہ کی تلاوت کر کے ظاہر کرنے کو اجرا کہتے ہیں. تو قواعد اجرا کے دو قسم ہے، ایک قراءت منفردہ اور دوسرا قراءت جمع. یعنی ہم جو پڑھیں گے قراءت، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک قراءت منفردہ اور دوسرا قراءت جمع. قراءت منفردہ یعنی ایک آیت کو لے کر ہم شروع کریں گے اور شروع سے ایک وقت تک جائیں گے، وقت کی علامت تک. اس آیت میں شروع سے آخر تک ہم سلسلہ وار ہر امام کے لیے پڑھیں گے. جیسے پہلے نافع مدنی، اس کے بعد مکی، پھر بصری، شامی، عاصم، حمزہ، کسائی، اسی طریقے سے پورے ہم 10 روایتیں پڑھیں گے. لیکن اس میں خاص یہ ہے کہ ہر آیت ہر امام کے لیے پڑھی جائے گی. اگر اس میں کچھ ائمہ مندرج بھی ہو جائیں، یعنی کچھ ائمہ کے سملر قواعد اگر ہے اور وہ ادا ہوتے ہیں، تو بھی ہم ہر ایک کی روایت الگ الگ پڑھیں گے. آیت کو شروع کریں گے، وقت تک جائیں گے، ہر امام کے لیے ہر آیت الگ پڑھی جائے گی. یہ ہے قراءت منفردہ. اس کے بعد قراءت جمع، جس کو جمع الجمع بھی کہتے ہیں. اس میں 3 ٹائپ ہے، جمع وقفی، جمع عطفی اور جمع حرفی. جمع وقفی یعنی ایک آیت کو ہم شروع کریں گے، وقت تک جائیں گے، پہلے ایک امام سے پڑھیں گے، اس امام میں اگر دوسرے ائمہ شامل ہو گئے جس کو ہم مندرج کہتے ہیں، تو پھر ان کو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پر ہم نے قالون رحمۃ اللہ علیہ کو شروع کیے، اگر اس روایت میں مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہو گئے ہیں تو مکی کو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں. تو اس انداز میں ہم ہر آیت کو شروع کر کے وقت تک جائیں گے اور مندرج ہونے والے ائمہ کو چھوڑ دیں گے. یہ ہے جمع وقفی. جمع حرفی ایسا ہے جس میں ہم شروع کریں گے ایک آیت ایک امام سے، وقت تک جائیں گے، اور جس کلمے میں اختلاف ہے وہ اختلافی کلمے کو ہر روایت سے وہیں پر دہرا لیں گے. جیسے الرحمن الرحیم ملکی مالکی یوم الدین، یا غیر المغضوبی علیہم علیہم والضالین. اس طریقے سے پڑھیں گے، یعنی اختلافی کلمے کو وہیں دوہرا لیں. اور جمع عطفی جو ہے، اس میں ایک آیت کو شروع کریں گے، وقت تک جائیں گے، پہلے امام کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس کے اندر جو جو اختلاف آئے، پھر ہم آیت کو پیچھے سے دیکھیں گے
وقت سے قریب جو اختلاف ہے اس کو پہلے نکالیں گے، پھر دوسرا اس کے بعد، پھر تیسرا اس کے بعد، اس طرح سے ہم شروع آیت تک آئیں گے۔ تو یہ تمام ائمہ کی اصول اور پرش کلمات کو پڑھ کر قرات مکمل کرنا، اس کو قواعد اجرا کرنا۔ صدق اللہ علیہ۔